السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، اور آج سب سے پہلے بات کریں گے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کے حوالے سے۔ اس کیس میں سپریم کورٹ نے ایک بہت اہم ایک اپرچونٹی دی جس کا فائدہ ہم میں سے کوئی بھی اٹھا سکتا تھا، کہ جس کا بھی تعلق یا کوئی ایکسپیرینس فیض آباد دھرنے کے حوالے سے رہا ہے، وہ چاہے تو انفرادی طور پہ ایک بیان حلفی جمع کروا سکتا ہے۔ اور اس کانٹیکس میں ابصار عالم صاحب نے ایک انتہائی کانفیڈنٹ اور بولڈ سٹیپ لیا، انہوں نے ایک بیان حلفی جمع کروایا ہے۔ اس کے نکات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ابصار عالم صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور اپنی بولڈ اوپینین کے حوالے سے مارکیٹ میں مقام رکھتے ہیں۔ وہ سابق چیئرمین پیمرا بھی رہ چکے ہیں۔ 2017 میں وہ چیئرمین پیمرا تھے جس وقت فیض آباد دھرنا ہوا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹی ایل پی کس طرح سے ایک بڑی سیاسی قوت بن کے سامنے آئی، اور پھر 2018 کے الیکشنز میں لاکھوں ووٹ بھی اس جماعت نے سمیٹے۔ لیکن اب یہ سب انڈر کنسیڈریشن ہے کہ یہ جس کی بھی وجہ سے ہوا، جن بھی ذمہ داران کی وجہ سے ہوا، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ لیکن یہ صرف کسی ایک فرد یا ایک ادارے کے بیان سے نہیں ہوگا، اس میں ہر وہ شخص جو فریق ہے، ہر وہ شخص جو اس کے سابق فیصلے میں جس کا نام لیا گیا ہے، ان کو سامنے آ کے اس حوالے سے بات کرنی ہوگی۔ ابصار عالم صاحب کے بیان کو اس وقت سب سے زیادہ اہم ترین بیان سمجھا جا رہا ہے۔ ابصار عالم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بہت دباؤ برداشت کیا۔ اس وقت کے جو ڈی جی آئی آئے تھے فیض حمید صاحب، وہ براہ راست ان کو دباؤ میں رکھتے تھے کہ کس ٹی وی چینل کو چلائیں، کس ٹی وی چینل کو بند کریں۔ نجم سیٹھی اور حسین حقانی کے حوالے سے بھی انہوں نے دباؤ برداشت کیا۔ اس حوالے سے انہوں نے خطوط بھی لکھے نواز شریف کو، ثاقب نثار کو، اور اس وقت کی چیف آف آرمی اسٹاف کو۔ اور 25 نومبر 2017 کو انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کو یہ بھی بتایا کہ تمام ٹی وی چینلز پہ پابندی نہیں لگا جا سکتی، جب انہوں نے کہا کہ آپ تمام ٹی وی چینلز پہ پابندی لگا دیں۔ یہ بیان جو ابصار عالم صاحب نے دیا ہے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب انہوں نے پابندی لگائی تھی کچھ ٹی وی چینلز پہ جو یہ خون خرابہ دکھا رہے تھے اور پیمرا کی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے، کچھ ویژولز شو کر کے، آپ سب کو یاد ہوگا کہ فیض آباد دھرنے میں کس طرح کا وائلنس ہم نے دیکھا تھا۔ سیولینز پولیس کو مار رہے تھے، پولیس والوں میں سے کچھ، بلکہ کئی پولیس والے مارے بھی گئے تھے، ان کے کپڑے خون سے لت پت تھے، اور ہم یہ ویژولز ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے۔ اور پھر وہ نفرت انگیز تقریریں بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی تھیں، بجائے کہ ان سب کو روکا جاتا۔ لیکن ہم نے اس کے برعکس یہ دیکھا کہ جو سٹنگ چیئرمین پیمرا ہے ابصار عالم صاحب، وہی دباؤ برداشت کر رہے ہیں، اور آج ان کی طرف سے اس سب کو ایڈمٹ کرنا سسٹم کی سب سے بڑی کمزوری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لیکن اگر فیض آباد دھرنا میں ملوث اور ان کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، جیسے سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے ماسٹر مائنڈ کو ڈھونڈنا ہے، اگر اس کیس سالو ہو جاتا ہے تو یہ ہسٹوریکلی بڑا اہم ترین کیس ہوگا پاکستان میں۔ اس میں اداروں میں جو بلیک شیپس ہیں، جو پاکستان کی میڈیا میں ہیں، جو سویلینز میں ہیں، جو بیوروکریسی میں ہیں، جو سیاست میں ہیں، یہ سب اکٹھے سامنے آ سکتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اکٹھے ہو کے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابصار عالم صاحب نے تو اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی یہ سب کر کے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ ملک کے لیے اور کون ہے جو سامنے آئے گا۔ کیا جنرل فیض حمید سامنے آئیں گے؟ کیا ثاقب نثار صاحب سامنے آئیں گے؟ کیا نواز شریف کچھ ایکسٹرا بات کرنا چاہیں گے؟ یا وہ پولیس والے جو مارے گئے ہیں ان کے حوالے سے ان پہ طرز کھا کے کوئی تو بولے گا آنے والے وقت میں؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو پچھلی حکومت نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی، اس کو بھی سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ دس ول بی ویری انٹرسٹنگ ان کمنگ ڈیز کہ کیا کوئی اور بھی انڈیویجولی بیان حلفی جمع کرواتا ہے، یا جن کرداروں کا ابصار عالم نے نام لیا ہے وہی کسی طرح ایکٹیو ہو جائیں گے۔ ایک اور خبر جو کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آتی ہے، ایک ڈسکشن ہے کہ لمس کے اسٹوڈنٹس کے سامنے جب پاکستان کے نگراں وزیر اعظم صاحب بیٹھے تو دو گروپس بن گئے سوشل میڈیا پہ۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے بڑا برا پرفارم کیا وزیر اعظم کی حیثیت سے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں طالب علموں کو یہ سوالات ہی نہیں کرنے چاہیے تھے۔ لیکن میری اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ جب یونیورسٹیز یا اسکولز میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ایک لرننگ کے پروسیس میں ہوتے ہیں، تو ان کی پرسنالٹیز بن رہی ہوتی ہیں۔ بہت سارے سوال وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو واقعی اس کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا۔ بہت سارے الفاظ وہ اس لیے بھی استعمال کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو واقعی ہی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے، اسی لیے وہ طالب علم ہے، اسی لیے دے آر انڈر دیٹ انسٹیٹیوشن۔ اور اتنی سادہ سی بات کو سمجھنے کے بجائے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بڑی بڑی کریڈیبل لوگ جو انسٹیٹیوشنز کو ملائن کرنے لگ گئے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو ملائن کرنے لگ گئے۔ بلکہ میں نے ایک بڑے جرنلسٹ کی یہ بھی ایک بات سنی کہ وہ اس کے آئی ٹی جو کہ انڈیا کا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے ٹیکنالوجی کا، اس کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ لمس کی اس کے سامنے کیا حیثیت ہے، یا کسی بھی انڈین انسٹیٹیوٹ کی ہمارے سامنے کیا حیثیت ہے۔ ہمیں اس قدر
نفرت انگیزی سے بات نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ ہمارے جو بچے ابھی اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں، جن کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو شاید ٹی وی، نیوز پیپر اور سوشل میڈیا دیکھ کے اپنے ذہن میں ایک سوال لے آتے ہیں. تو اگر ایک اسٹوڈنٹ نے اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے کسی سے بھی سوال کر لیا ہے تو اس کو یہ کہہ دینا کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ٹاؤٹ ہے، اس کو یہ کہہ دینا کہ اس کا مقصد تھا وزیر اعظم کو نیچے دکھانا، یا یہ کہہ دینا کہ اس کا مقصد ہے یا یہ بھی کہہ دینا کہ اس ادارے نے تو آج تک اچھے اسٹوڈنٹس کو پیدا ہی نہیں کیا کیا ہے اس ادارے نے پاکستان کے لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ریڈیکولس، اس سے زیادہ بھونڈی اور بے وقوفانہ اپروچ ہو ہی نہیں سکتی کسی کمیونیکیشن کے پروسیس کو لے کے، کیونکہ جب دو لوگ بیٹھ کے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کمیونیکیشن ہے. تو اگر کچھ اسٹوڈنٹس نے وزیر اعظم سے سوال کر لیا، ہو سکتا ہے کچھ انہیں سوال اچھے بھی نہ لگے ہوں، لیکن وہ صرف ایک سوال ہے. انہوں نے چند فٹ کے فاصلے پہ بیٹھ کے آپ سے ایک بات کر لی ہے اور اس بات کی بنیاد پہ آپ اس انسٹیٹیوشن کو ملائن کر رہے ہیں، بلکہ اس پہ میمز بن رہی ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ آئندہ تو کاکڑ صاحب لمز کبھی جائیں گے نہیں. کیوں نہیں جائیں گے؟ وہ پاکستان کا یہ ادارہ ہے اور ہر ادارے میں کی اچھی اور بری پرفارمنسز ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے کراچی یونیورسٹی کے ہم اسٹوڈنٹ تھے اور ایک دفعہ آتش جی کاوز جی جو بہت بڑے رائٹر تھے ہماری یونیورسٹی میں تشریف لائے تھے اور ہم ایک سیمینار کر رہے تھے اور وہ ہی واز سلائٹلی شارٹ ٹیمپرڈ، تو وہ کسی بات پہ غصے میں آ گیا اور ہمارا سیمینار رک گیا تھا. تو یہ واقعات بہت کامن ہے کہ کبھی کوئی اسٹوڈنٹ کوئی بات کر دے تو اس میں کچھ برا لگ جائے، یا کوئی جو گیسٹ اسپیکر ہے وہ کوئی بات کر جائے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹس کی کہی ہوئی بات کو بھی ہمارے ملک میں پولیٹیسائز کرنے سے ہم لوگ باز نہیں آتے. اس سے زیادہ نچلی سطح کا رویہ ہو نہیں سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ پھر ترقی نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم لوگ اتنے سطحی مسئلوں سے باہر ہی نہیں نکلتے. تو جو اسٹوڈنٹس نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، ان کا رائٹ تھا، ان کو جو ذہن میں آیا وہ پوچھ لیا، اور کاکڑ صاحب کو جو صحیح لگا جواب وہ انہوں نے دے دیا. اور اب کاکڑ صاحب کو کیا جوابات دینے چاہیے تھے وہ ایک بالکل الگ ڈبیٹ ہے، لیکن وہ جو کمیونیکیشن کا پروسیس ہے آپ اس کو پولیٹیسائز نہ کریں تو بہتر ہوگا. اور ایک اور بڑا اہم ایک زاویہ ہے آج کی خبروں میں کہ جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں ان کا یہ کہنا ہے، ان کا نام ہے آفتاب باجوہ صاحب، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے، اور پھر انہوں نے اپنی اس اسٹیٹمنٹ کو بدل دیا. ان کا کہنا تھا کہ نہیں جی، عمران خان نے تو صرف یہ کہا تھا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، ایسا ہو نہیں رہا میرے ساتھ. تو میرے یہاں پہ نقطہ یہ کہ پہلے ہی عمران خان اور ان کے رفقا بہت زیادہ مشکل میں ہیں سیاسی اور قانونی طور پہ، اور اوپر سے اس طرح کے انوکھے وکیل جیسے مروت صاحب ہیں، کبھی کسی کی پٹائی کر دی، جیسے باجوہ صاحب جو کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا. اوپر سے اس طرح کی جو لیگل ٹیم ہے وہ عمران خان اور ان کے رفقا کو مزید مصیبت میں ڈالے گی بجائے کہ ان کے لیے کوئی قانونی بنیادوں پہ ریلیف حاصل کرنے کے لیے. تو یہ ایک بڑی مضحکہ خیز بات تھی کہ اتنی بڑی بات کہہ دینا کہ عمران خان کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے، اور بعد میں کہہ دینا کہ نہیں انہوں نے کہا نہیں تھا، کہہ رہے تھے کہ سلو پوائزن کیا جا سکتا ہے. تو دس از سم تھنگ انٹرسٹنگ آئی وانٹڈ ٹو شیئر ود یو. اور آخر میں اب پیلسٹائن اور غزہ کانفلکٹ کے حوالے سے جنوبی امریکہ کے 3 ممالک ہیں، بولیویا، چلی اور کولمبیا، جنہوں نے اپنے سفارتی تعلقات بالکل ختم کر دیے ہیں اسرائیل کے ساتھ. کسی نے اپنا سفیر واپس بلا لیا، کسی نے اسرائیل کا سفیر اپنے ملک سے واپس بھیج دیا. اس وقت 3500 بچے مارے جا چکے ہیں، 8,000 ٹوٹل ہلاکتیں ہیں، جس میں سے 3500 بچے مارے جا چکے ہیں. اور اس میں ایک بڑی پریشان کن ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے حواری، اس کے دوست یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ فلسطین میں ایک ایسی گورنمنٹ آئے، ایک ایسی اتھارٹی آئے جن کا ہولڈ تو ہو غزہ کے اوپر لیکن وہ حماس نہ ہو. حماس 2007 سے فلسطین کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے، اور حماس ایک آرگنائزڈ تنظیم ہے، اس کو ملیٹنٹ آرگنائزیشن بھی کہتے ہیں وہ لوگ جو ان کے دشمن ہیں، لیکن فلسطین کے اندر ان کی یہی حیثیت ہے. اب وہ فلسطین کے لوگوں کے جذبات کے اور ان کے حقوق کے ترجمان ہیں یا نہیں یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، لیکن حماس از ویری مچ پیلسٹینین اینڈ دے روٹ فرام دیئر. لیکن امریکہ اور اس کے الائنس کا یہ کہنا ہے کہ حماس کو کمپلیٹلی ریموو کر کے اس جنگ کے بعد ایک ایسی اتھارٹی فلسطین میں قائم کی جائے جو فلسطینیوں کی ریپرزنٹیشن کرے. اور اس میں ایک سجیشن یہ بھی دی گئی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف ممالک کی فوج کو تعینات کیا جائے فلسطین کے اندر، اور اس مشترکہ فوج کو یونائٹڈ نیشن کی چھتری کے نیچے کام کرنے دیا جائے. یعنی کہ آپ فلسطین کو بھی ایک نیا عراق اور شام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک نیا افغانستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو امریکہ اس وقت سوچ رہا ہے، اور ہمیں امید ہی کرنی چاہیے کہ مسلم ممالک ایسا ہونے دیں گے نہیں. لیکن مسلم ممالک نے اب تک کچھ نہیں کیا تو آگے بھی کیا کریں گے. لیکن اگر
حماس کو پوری طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو میرا خیال ہے جارڈن اور جو یمن اور جو نیبرہڈ ہے حماس کا، وہ چپ نہیں بیٹھیں گی، کیونکہ ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ اس سے وابستہ ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.